بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کرو؟ یعنی کہ کافروں کو دوست بنانا یہ اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ آیت چونکہ کفار مکہ اور منافقین کے وقت کے دور کی ہے کہ وہ اس وقت کافر جو تھے مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی آپ نہ کرو۔ آج کے وقت میں اگر کوئی شخص اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کہے یا مسلمانوں پر یا قرآن پر یہ اعتراض کرے کہ دیکھو قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ کافر جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تلے ہوئے تھے۔ تو ایسا ہر مذہب کا قانون ہے، ہر مذہب کا اصول ہے کہ اگر کوئی اس کے مذہب کو یا اس کے مذہب کے ماننے والوں کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جائے اور انہیں ختم کرنے کی ترتیبیں بنائے، تو ہر مذہب کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں تعلق نہ رکھو جو تمہیں اور تمہارے مذہب کو ختم کرنے پر آمادہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی تمہیں اور تمہارے مذہب کو تکلیف نہیں دیتا ہو تو اگر اس کے ساتھ میں آپ کا کوئی معاملہ ہو، دوستی ہو، تو وہ اس آیت کے زمرے میں یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق والی بات میں نہیں آئے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ البتہ جو لوگ توبہ کریں، جو پچھلی آیت میں بتایا کہ جو لوگ منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی سچی پکی توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنائیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا یہ عمل ان کے نفاق سے پاک کر دے گا، اور جب وہ نفاق سے بری ہو جائیں گے تب وہ مومنوں کے ساتھ میں شامل ہوں گے، اور جب مومنوں کے ساتھ میں شامل ہوں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، یعنی سچے پکے طور پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ یعنی اگر تم شکر گزار بندے بنو گے اور سچے پکے مومن بنو گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم کو عذاب دے؟ حالانکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں اور سب کی حالات کا اللہ رب العزت پورا علم رکھتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پاک اس آیت میں فرماتے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، یعنی کہ آپ کسی کی برائی کھلے عام کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ شخص جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کی حد تک لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب کچھ سنتا ہے، اللہ رب العزت ہر بات کو جانتے ہیں۔ اس میں یہ جو ظلم کا معاملہ ہے، شریعت نے اتنی اجازت دی ہے یا شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی بیان کرے، لیکن اس میں بھی تجاوز نہیں کرے، حد سے زیادہ نہیں کرے۔ جتنا ظالم نے آپ کے ساتھ میں ظلم کیا ہے آپ اس کی اتنی مذمت یا اس کی اتنی برائی بیان کر سکتے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں
اور پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سزا دینے پر، پکڑ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مظلوم نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو آپ کو اس کی حد تک برائی کی اجازت ہے کہ جہاں تک اس نے آپ کے ساتھ میں زیادتی کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ یا اعلانیہ کسی بھی طریقے سے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے اور اپنا حق معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے، یعنی کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔